ایک گاؤں کے اندر میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ جب ان کی نئی شادی ہوئی تھی تو یہ ایک دوسرے سے محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ جیسے دن گزرتے گئے تو ان کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی بڑھتا گیا۔ کسی بھی وقت یہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے تو اچانک لڑائی شروع کر دیتے۔ اوپر سے ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی جو ان کو لڑائی جھگڑے سے روکتی۔ اگر میاں کہتا کہ جاؤ دروازہ بند کر کے آؤ تو بیوی کہتی کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں، ٹوٹ تو نہیں گئے، تم خود چلے جاؤ بند کرنے کے لیے۔ اب اس بات پر بھی لڑائی جھگڑا شروع ہو جایا کرتا۔ یہ بات پورے گاؤں کے اندر پھیل گئی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے ناخوش ہیں۔ لوگ اب ان کا رشتہ ٹوٹنے کے انتظار میں تھے کہ ان کی آوازیں سننے سے جلد جان چھوٹ جائے گی۔ ایک دن میاں گھر سے باہر نکلا تو وہاں پر ان کا ہمسایہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے میاں سے کہا کہ رات تو آپ کے گھر سے کافی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، اب تم لوگ دودھ پیتے بچے نہیں ہو، بات بات پر لڑائی شروع کر دیتے ہو، کچھ تو خوف کرو۔ میاں کہنے لگا، میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی ہے، میں جب بھی اسے کوئی کام بتاتا ہوں تو وہ الٹ کرتی ہے یا بالکل نہیں کرتی۔ جب میں اسے کہتا ہوں کہ جاؤ میرے لیے کھانا بناؤ تو وہ کہتی ہے جب میری مرضی ہوگی تو بناؤں گی، ورنہ تم بیٹھے رہو۔ پھر میں سارا دن ایسے ہی بھوکا بیٹھا رہتا ہوں۔ اگر پیاس لگتی ہے اسے کہتا ہوں ایک گلاس پانی کا تو لا دو، تو جواب میں کہتی ہے تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ تو نہیں گئے، خود جا کر پی لو۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ ہمسایہ اس کی بات سن کر کافی پریشان ہوا اور کہنے لگا، تمہاری کافی ڈرانے والی باتیں ہیں، چلو تم ایک کام کرو، دریا پر جا کر مچھلی کا شکار کرو اور جو بھی مچھلی آئے اسے بیوی کے پاس لے کر جاؤ اور اسے کھلاؤ، اس سے وہ کافی خوش ہوگی، اور اسے سمجھاؤ کہ لڑائی جھگڑا زیادہ کرنے سے نا اتفاقی ہوتی ہے اور رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے سے گھر زیادہ دیر تک نہیں چلا کرتے، مجھے امید ہے وہ سمجھ جائے گی۔ میاں سیدھا دریا پر چلا آیا اور یہاں آ کر پانی میں جال پھینکا تو کچھ ہی دیر بعد اس کے جال میں مچھلیاں پھنس گئیں۔ یہ وہاں سے مچھلیاں لے کر سیدھا گھر چلا آیا۔ گھر آ کر بیوی سے کہا کہ دیکھو خوشبخت، آج میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ میں دریا پر تمہارے لیے مچھلی مارنے گیا تھا، یہ لو اس کو بناؤ اور شام کو اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے۔ بیوی نے کہا کہ میں تھکی ہوئی ہوں، تم خود ہی بنا لو۔ شوہر نے غصہ کیا، پھر اس نے خود مچھلی کو بنا کر تیار کر لیا۔ اب شام کافی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک چارپائی بچھائی اور ساتھ بیوی کو بٹھا دیا۔ میاں نے بیوی سے کہا کہ دیکھو خوشبخت، میری بات سنو، ہم لوگ لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے اس سے پرہیز کرے۔ لڑائی جھگڑا زیادہ کرنے سے رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں اور اس سے گھر میں برکت نہیں رہتی۔ پورے گاؤں کے اندر ہمارا لڑائی جھگڑا مشہور ہو چکا ہے، اب تو لوگ ہمارے لڑائی جھگڑے کی مثالیں دینے لگ گئے ہیں۔ جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ میاں بیوی کہتے ہیں ان کی طرح جھگڑا نہ کرو۔ بیوی کہنے لگی، میں اکیلے لڑائی تھوڑی کرتی ہوں، ہمیشہ شروعات تم سے ہوتی ہے، پہلے لڑائی کا موقع تم دیتے ہو، تم موقع ہی نہ دو میں بھلا کیوں لڑوں۔ میاں کہنے لگا، چلو رہنے دو، آج کے بعد ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے اور ایک دوسرے سے اتفاق سے رہیں گے۔ اب ان دونوں نے حامی بھر لی۔ ابھی یہ کھانا شروع کرنے والے تھے تو میاں نے کہا کہ جاؤ دروازہ بند کر کے آؤ۔ بیوی کہنے لگی کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ، میں نہیں جاتی۔ میاں کہنے لگا کہ دیکھو اب تم دوبارہ جھگڑا شروع کر رہی ہو، سیدھی سی بات ہے، تم اٹھ کر جاؤ اور دروازہ بند کر کے آ جاؤ۔ اس کی بیوی کہنے لگی، میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ میاں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اب ہم میں سے جو پہلے بولے گا یا یہاں سے اٹھے گا وہ دروازہ بند کر کے آئے گا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ فیصلہ قبول ہے۔
اب یہ دونوں ایک دوسرے کے منہ تکتے ہوئے بیٹھ گئے کہ پہلے کون بولتا ہے، جو جائے گا اور دروازہ بند کر کے آئے گا۔ کافی دیر تک یہ دونوں نہیں بولے، ان کے منہ سے ایک چوں چاہ بھی نہیں نکلی۔ اب ٹائم کافی گزر چکا تھا۔ ان کے دروازے سے آواز آئی کہ کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو روٹی دے دو۔ پھر فقیر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکتے ہوئے بیٹھے تھے کہ کون پہلے یہاں سے اٹھے گا۔ کافی دیر تک آواز لگانے کے بعد دروازہ تو ویسے کھلا تھا۔ فقیر اندر چلا آیا۔ اندر آ کر اس نے دیکھا کہ ایک چارپائی کے اوپر میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے۔ تو فقیر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کوئی ہے جو مجھے کھانے کو کچھ دے، پر یہ دونوں خاموش رہے۔ فقیر نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، جو جواب بھی نہیں دے رہے۔ اس نے جا کر ان دونوں کو ہاتھ سے ہلایا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ زندہ ہیں، پر پتہ نہیں کہانی کیا ہے۔ پھر ان کے سامنے جو کھانا رکھا ہوا تھا، فقیر نے اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ میاں بیوی اس کو روک بھی نہیں رہے تھے، بس آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی پہلے اسے بول کر روک پاتا۔ فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور جو بچا اسے رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ بقایا بچے کھانے کو بھی بھوکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پر پھر بھی یہ دونوں میاں بیوی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اب رات اپنے عروج پر تھی۔ 12 سے 1 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ایک چور کافی دنوں سے چوری کرنے کے لیے جاتا تو وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا۔ آج یہ گھر سے عہد کر کے نکلا کہ کچھ بھی ہو جائے آج خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا۔ یہ ان دونوں میاں بیوی کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ اندر آیا تو اس نے سامنے چارپائی پر دیکھا کہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، تو یہ ان کو دیکھ کر چونک اٹھا اور سوچنے لگا کہ آج تو میں پکڑا گیا۔ اب یہ میاں بیوی اس کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، پر ان میں سے کوئی چلا نہیں رہا تھا۔ چور حیران ہوا کہ میں جہاں بھی چوری کرنے جاتا ہوں تو لوگ دیکھ کر چلانے لگتے ہیں، پر یہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سوچنے لگا کہ شاید ان کو کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ پھر اس نے آرام سے چوری کی اور جو بھی قیمتی سامان ہاتھ لگا یہ بوری کے اندر ڈال کر چلا گیا۔ اب میاں سوچ رہا تھا کہ پہلے چور کو یہ روکے، اور بیوی سوچ رہی تھی کہ پہلے چور کو یہ روکے، پر ان دونوں میں سے کسی نے نہیں روکا۔ اب تو چور ان سے کافی دور جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا دیکھ کر ان کے گھر ایک شکاری کتا گھس آیا۔ اس نے آنکھ کے سامنے دیکھا تو روٹی رکھی ہوئی تھی، تو وہ روٹی کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ روٹی بھی اتنی نہیں تھی کہ اس کا پیٹ بھر پاتا۔ اب اس کی نظر میاں پر جا پڑی تو کتا اس کو کاٹنے لگا۔ اس کی بیوی کی خوف سے مارے چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں، پر ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ میاں بیوی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کتے نے میاں کو کاٹنے کے بعد اس کی بیوی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کتا پوری طرح سے ان پہ حملہ آور ہو چکا تھا۔ خیر کچھ دیر میں یہ ان کو زخمی کرنے کے بعد گھر سے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو ہمسائے نے سوچا کہ جا کر معلوم کرو کہ رات کو ان کے گھر سے آوازیں آ رہی تھی۔ تو جیسے ہی وہ ان کے گھر کے اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میاں بیوی کافی زخمی حالت میں پڑے تھے۔ یہ کافی پریشان ہوا۔ یہ میاں اور اس کی بیوی کو حکیم کے پاس لے آیا۔ یہاں آ کر ان کی مرہم پٹی کرائی۔ اب یہ میاں سے پوچھنے لگا کہ رات کو آپ کے گھر سے آوازیں آ رہی تھیں، خیر تھی؟ میاں نے اپنا سارا رات والا درد بھرا واقعہ سنایا کہ میں نے اس سے کہا کہ دروازہ بند کر کے آؤ، پر یہ نہیں گئی۔ پھر ہم دونوں میں شرط لگ گئی کہ جو پہلے بولے گا یا اپنی جگہ سے اٹھے گا وہی جا کر دروازہ بند کر کے آئے گا، پر ہم دونوں میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ پھر کتے نے آ کر سارا کھیل کر دیا اور ساتھ ہی چور گھس آیا، اور اس نے بھی آرام سے سامان کی بوری بھری اور چلا گیا۔ پر پھر بھی ایک بات ہے، اس دوران ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ہمسایہ کہنے لگا، آخر آپ دونوں میں اتنی عقل تو ہونی چاہیے،
दरवाज़ा कोई एक बंदा जाकर बंद कर आता। अब नतीजा आपके सामने है। काफ़ी दिनों तक आप दोनों बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। आप दोनों आपस में इत्तेफाक कर लें। आपकी नाइत्तेफाकी की वजह से घर से चोरी भी हो गई और कुत्ते ने भी आपको ज़ख्मी कर दिया। अब मियाँ बीवी को काफ़ी अच्छा सबक मिल चुका था। फिर उन्होंने एक दूसरे से अहद कर लिया, हम आज से कभी नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे का कहना मानेंगे। किसी ज़माने की बात है कि एक मुल्क का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके इस फरीज़ा को अंजाम देना चाहता था, लेकिन शहज़ादी ने एक अजीब ऐलान कर रखा था। शहज़ादी ने ऐलान कर रखा था कि वो उसी शख्स से शादी करेगी जो शख्स शहज़ादी के 3 सवालों के जवाब देगा। आस पास की रियासतों से बहुत से शहज़ादे आए कि शहज़ादी के सवालों के जवाबात देकर शहज़ादी से शादी कर सकें, लेकिन सब नाकाम लौटे। इस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आज़म था। उस नौजवान ने अपने बाप से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म के वालिद एक आलिम थे और बरसों से लोगों में इल्म का दीन फैला रहे थे। इस मुल्क का वज़ीर आज़म, बड़े बड़े कारी और शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। आज़म के बाप ने अपने बेटे की ख्वाहिश देखी तो कहा कि बेटा, अगर तुम नाकाम लौटे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा और बातें बनाएंगे कि एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने वालिद से कहने लगा कि बाबा, बड़े बड़े शहज़ादे नाकाम होकर लौट गए हैं, तो अगर मैं भी नाकाम लौटा तो क्या हो जाएगा? ये तो मुकाबले की दौड़ है, कोई ना कोई तो जीतेगा ना, और शायद ये खुशनसीबी मेरे मुकद्दर में हो और मैं जीत जाऊं। आखिर बाप को अपने बेटे की जिद माननी पड़ गई। आज़म अपने वालिद की नेक तमन्नाएं लेकर खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। जंगल की आग की तरह यह खबर भी शहर भर में फैल गई और लोगों ने महल का रुख कर लिया। बादशाह का महल शहर के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पे बैठा हुआ था और मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वज़ीर और दरबारों से लेकर अवामुन्नास सब लोग दरबार में जमा थे। आखिर शहज़ादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। शहज़ादी ने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। ये देखकर आज़म खामोश हुआ और कुछ लम्हे बाद शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली फिजा में बुलंद की। ये देखकर शहज़ादी मुस्कुरा उठी। मलका आलिया ने कहा, शाबाश ए नौजवान, तुम अपने पहले मरहले में कामयाब हो चुके हो। दूसरे सवाल के लिए शहज़ादी अपनी जगह से उठी और हाथ में तलवार हवा में लहराने लगी। ये करने के बाद शहज़ादी वापस अपनी जगह पर बैठ गई। वक्त के बादशाह समेत हर दरबारी और मजमे की निगाहें आज़म पर थीं कि क्या आज़म इस मुश्किल सवाल का जवाब दे पाएगा या नहीं। इसी दौरान आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दी। मजमा बड़ी हैरत से आज़म के समल को देखने लगा। इसी दौरान मलका आलिया बोली, ए नौजवान, मुबारक हो, तुमने अपनी जहानत का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हुए इस सवाल का जवाब भी दुरुस्त दिया है और तुम ये मरहला भी जीत चुके हो। मलका का ये कहना था कि सख्ते की हालत में मौजूद सारा दरबार मुबारक हो आज़म की आवाज़ से गूंज उठा। शहज़ादी के पूछे जाने वाले 2 सवालात क्या थे और उनके जवाबात क्या थे? हर शख्स यही सोच रहा था कि शहज़ादी ने क्या सवाल पूछा है और आज़म ने क्या जवाब दिया है। लोग इन सवालात और इन जवाबात का मतलब जानना चाह रहे थे कि इसी दौरान शहज़ादी ने तीसरा सवाल भी कर डाला। शहज़ादी अपनी निशिस्त से उठी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और फिर वापस तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर अपनी निशिस्त पर आकर बैठ गई। ये सवाल बड़ा अजीब व गरीब था। दरबार में हर तरफ खामोशी का पहरा था। लोगों की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी कि क्या आज़म इस सवाल का जवाब दे पाएगा या नहीं। इसी असना में आज़म खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहज़ादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा, ए नौजवान, मुबारक हो,
ملکہ عالیہ کی آواز سنتے ہی شہزادی شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور بادشاہ سلامت کے چہرے پہ خوشی نمایاں ہونے لگی۔ اسی دوران سارا محل مبارکبادوں سے گونجنے لگا اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے کہ ایک عالم کا بیٹا بازی لے گیا۔ اعظم نے دل میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کہ جس کی مدد سے آج اعظم کو کامیابی ملی اور اپنے عالم باپ کو شرمندگی سے بچا لیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، تم نے ملکہ عالیہ کو تو مطمئن کر دیا، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے پوچھا کیا گیا تھا، تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی جواب غلط دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ سن کر اعظم بڑے پراعتماد لہجے میں بولا کہ بادشاہ سلامت، شہزادی نے پہلے سوال میں ایک انگلی کھڑی کر کے بولا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ تو میں نے جواب میں شہادت اور 7 والی انگلی کھڑی کر کے کہا کہ میرا اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، ہم بہت خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے بعد اعظم نے کہا، بادشاہ سلامت، دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار چلا کر یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ اس دنیا میں تلوار سے بھی بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے جواباً قلم کو ہوا میں بلند کر کے کہا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ واہ نوجوان، ماشاءاللہ، تم نے ہمیں خوش کر دیا۔ واقعی تم نے ثابت کیا کہ جاہ و جلال و دولت و حشمت کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اب یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اعظم آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ شہزادی تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اور پھر اتنی ہی تیزی سے اتر کر واپس تھک کر بیٹھ گئی۔ اس سوال میں شہزادی نے یہ پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کی کون سی ایک ایسی چیز ہے جو نہیں تھکی؟ میں نے جواباً اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ دل، کیونکہ دل ہی انسان کی وہ واحد چیز ہے جو پیدا ہونے سے لے کر موت کے آنے تک متواتر دھڑکتا رہتا ہے اور نہیں تھکتا۔ تینوں سوالوں کا مطلب اور تینوں جوابات کا مطلب جاننے کے بعد بادشاہ اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیتا ہے اور کہنے لگا کہ اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے اور بادشاہ نے شہزادی کی شادی ایک عالم کے بیٹے اعظم کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے کر دی اور اپنا فرض نبھا دیا۔ اس کی وجہ سے بادشاہ پریشان رہتا تھا۔ یوں اعظم اور شہزادی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان ہی ہر مشکل میں کامیابی دلوا سکتی ہے، اور دوسرا قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہے، اور تیسرا دل، کیونکہ دل واقعی انسانی جسم کا سب سے طاقتور ترین حصہ ہے، کیونکہ اس پر کتنے بھی غم ٹوٹیں، مشکلیں آئیں، لیکن اگر آپ کا دل اللہ کی رضا پہ راضی ہو تو واقعی کامیابیاں آپ کا مقدر چومتی ہیں۔